دکھائے اس وقت وہ انبیاء یا اور لوگ جن کے ذریعے خدا حکومت کو قائم کرتا ہے اور وہ اختیارات کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، پولیٹیکل پاور ان کے پاس ہوتی ہے، اس دوران بھی حکومت کا تعلق خدا سے ہی ہوتا ہے۔ لہذا شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، الاصل عدم ثبوت الولایت لأحد بشیء من الامور المذکورہ، اصل یہ ہے کہ کسی کو بھی انسانوں پر اللہ نے حق حکومت دیا ہی نہیں ہے، اس کا اپنا ہی ہے۔ مگر یہ کہ اللہ کچھ لوگوں کے ذریعے اس اپنے حق کو استعمال کرتا ہے۔ وہ انبیاء ہیں، انبیاء کے بعد کون ہے؟ ائمہ ہیں۔ ولایت انبیاء ہے، پھر ولایت ائمہ ہے۔ یہ انتصابی ہے، خدا خود نصب کرتا ہے۔ ولایت ائمہ کے بعد اب امام غیبت کبریٰ میں ہے، تو یہ جو اللہ کی حکومت ہے، خدا اس کو کس کے ذریعے اپنی شکل دیتا ہے؟ فقہاء کے ذریعے، یہ کیا کہتے ہیں؟ ولایت فقیہ۔ جب ولایت نبی اور ولایت انبیاء ممکن ہو تو ولایت ائمہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جب امام موجود اور ولایت امام پریکٹیکل شکل اختیار کر سکتی ہے تو اس وقت ولایت فقیہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ولایت فقیہ غیبت کبریٰ میں وہ سسٹم ہے جو ہمیں امامت کے سسٹم کے قریب رکھتا ہے، اس سے دور نہیں ہونے دیتا۔ اس کے مقابلے میں لبرلزم کی بنیاد پر نظام ولایت ہے، کمیونزم اور سوشلزم کی بنیاد پر نظام ولایت ہے، اور نیشنلزم کی بنیاد پر بھی نظام ولایت ہے۔ جو سارے کے سارے چونکہ اللہ کی ولایت کے مقابلے میں ہیں، سارے کے سارے ولایت طاغوت کہلاتے ہیں، وہ طاغوتی نظام ولایت ہے جتنے بھی ہیں۔ اب یہ جو نظام ولایت فقیہ ہے، اس کی پریکٹیکل اب عملی کیسے ہوگا، یہ تحقق کیسے پائے گا، یہ وجود میں کیسے آئے گا؟ امام خمینی اور رابر کے نزدیک اس کی پریکٹیکل شکل کا نام جمہوریت اسلامی ہے، یعنی یہ عوام کے ذریعے وجود میں آئے گا، عوام کے ذریعے یہ سسٹم انسٹال ہوگا۔ عوام کا اس میں نقش و رول بہت زیادہ ہے، میں نے بہت اثر کر دیا ہے۔ اب سوال ہے جمہوری، تین لفظ استعمال ہوتے ہیں، ڈیموکریسی، جمہوریت اور فارسی میں کہتے ہیں مردم سالاری۔ ڈیموکریسی کا معنی بھی وہی ہے، مترادف لفظ ہے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں ظلم و ستم، ظلم کا معنی بھی وہی ہے اور ستم کا معنی بھی وہی ہے۔ اگر عدل و انصاف، ظلم و ستم، جیسے ظلم اور ستم مترادف کلمات کنہیں کہتے ہیں؟ الفاظ مختلف ہیں اور معنی ایک ہے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ مترادف الفاظ یا کلمات۔ ڈیموکریسی، جمہوریت اور فارسی میں مردم سالاری، یہ سارے کے سارے مترادف کلمات ہیں، معنی ان کا ایک ہے۔ لہذا
اگر ہم کہیں جمہوریت وہی معنی ہے، ڈیموکریسی کہیں وہی معنی ہے، اور مردم سالاری کہیں پھر بھی وہی معنی ہے. ایک دو پڑھ لیجیے محمد والے محمد پر. اب سوال یہ ہے، جمہوریت بہت مختصر کر رہا ہوں، مجھے شاشت کرتے کہ زبانی پڑھے تو بہت اچھا ہے، کچھ تو کرے. جمہوریت کے عناصر ترکیبی کیا ہے؟ جمہوریت کب، یعنی کن چیزوں پر جمہوریت مشتمل ہوتی ہے؟ کون سی چیزیں اگر وہ ہوں تو ہم کہیں کہ یہاں جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے اور مردم سالاری ہے. وہ زبردست بات. میں نے اتنے، میرے پاس کم از کم یہاں 40-50 صفحہ ہے لکھا ہوا، لیکن میں دو ایک جملہ بیان کروں گا، باقی انشاءاللہ کوشش کروں گا لکھ کے ایک کتابچے کی شکل میں آپ کے حوالے کروں. خلاصہ یہ ہے کہ 4 چیزیں بنیادی عناصر ہیں جمہوریت کے. نمبر 1، بعد میں یہ لکھا ہے، آزاد انتخابات کا وجود. اگر انتخابات آزاد نہ ہوں تو وہاں جمہوریت نہیں ہے. عادلانہ اور آزاد اور شفاف انتخابات کا وجود. نمبر 2، ایک صاف ستھری حکومت جو عوام کے سامنے جواب دہ ہو. یہ بھی جمہوریت کا ایک حصہ ہے.